وجاء السحرة فرعون، اور جب آئے جادوگر فرعون کے دربار میں، قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، تو انہوں نے کہا یقیناً آج تو ہمیں بہت بڑا معاوضہ ملنے والا ہے، بہت بڑی جزا ملنے والی ہے اگر آج ہم غالب آ گئے، اسپیشل گیسٹ ہیں ہم آپ کے، اور اتنے بڑے کام کے لیے آپ نے ہمیں بلایا ہے۔ قال نعم، اس نے کہا کیوں نہیں، ایسا ہی ہے، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، نہ صرف تمہیں انعام ملے گا، تم میرے قریبی لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ یہ کردار تھا جادوگروں کا۔ ظاہر ہے انہوں نے کرتب دکھا کے معاوضہ ہی طلب کرنا تھا۔ پیغمبر معجزہ دکھانے کے بعد معاوضہ نہیں طلب کرتا، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا اجر میرے اللہ کے حضور پکا ہے، میں تمہاری آخرت کی فکر میں۔ اب یہاں پر ایک عقل مندی کی جادوگروں نے، میں سمجھتا ہوں یہی عقل مندی ان کے لیے سبب بن گئی کہ اللہ نے ان کو سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دیا۔ وہ عقل مندی کیا تھی کہ انہوں نے کرٹسی کے اندر آ کر، اب مقابلہ ہونے لگا ہے تو ظاہر ہے پہلے ایک نے کرتب دکھانا ہے پھر دوسرے نے، وہ تو اسے کرتب ہی سمجھ رہے تھے، تو انہوں نے کرٹسی میں موسیٰ علیہ السلام سے کہا، قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا اے موسیٰ، اما ان تلقی، کیا تم پہلے وہ کرتب دکھاؤ گے اپنی لاٹھی کو ڈال کے؟ ان کی نظر میں تو کرتب ہی تھا۔ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ، اگر ایسا نہیں ہے تو آپ اگر اجازت دیں تو ہم سٹارٹ ہم کرتے ہیں، پہلے آپ کو موقع دیتے ہیں، سروس آپ کروا لیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ چاہے انہوں نے کرٹسی میں بات کی، بہرحال یہ ایک پیغمبر کا انڈائریکٹلی ادب تو ہو گیا اس کے اندر، اور اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند آئی۔ قال القوا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں تم دکھا لو جو کچھ تم نے دکھانا ہے، ڈالو۔ فلما القوا سحروا اعین الناس، تو جب انہوں نے اپنی وہ رسیاں، سورہ طٰہٰ میں آتا ہے انہوں نے رسیاں پھینکی، اور یہاں پر ہے کہ جو کچھ بھی تھا انہوں نے ڈالا لوگوں کی آنکھوں کے سامنے، جادو کر دیا لوگوں کی آنکھوں پر۔ پریکٹیکلی وہ رسیاں انہوں نے سانپ نہیں بنائی تھی بلکہ نظروں کا دھوکا تھا، illusion تھا۔ وہ تو سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتا، سانپ بنانا تو بہت بڑی بات ہے۔ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، اور وہ سب لوگ جو ہیں خوف زدہ ہو گئے یہ دیکھ کے، وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، اور وہ بہت بڑا جادو اپنی طرف سے تو لے کر آئے تھے۔ ظاہر ہے کہ لوگ تو خوف کھا گئے، لوگ تو پہلے تیار بیٹھے ہوتے ہیں متنفر ہونے کے لیے، بہت کام لوگ ہیں جو اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں۔ ایک دوسری جگہ آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دل میں خوف کھا گئے، کیونکہ یہ واقعہ کئی جگہ ہے، سورۃ القصص کے اندر، سورہ طٰہٰ کے اندر، سورہ ہود کے اندر، سورہ یونس کے اندر۔ تو موسیٰ علیہ السلام کیوں خوف کھا گئے؟ اس لیے ہم اگر اس کا ادب والا مفہوم سمجھیں تو یہ ہے کہ وہ خوف اس چیز سے کھا گئے کہ میں نے بھی یہی کچھ کر کے دکھانا تھا جو انہوں نے دکھایا، تو اب ان میں اور میرے میں فرق کیا رہ گیا؟ لوگ کیا سوچیں گے؟ یہ بھی جادوگر اور وہ بھی جادوگر۔ وہ خوف انہیں لوگوں کے گمراہ ہونے کا تھا، اور ظاہر انسان تھے، ایک پیغمبر رقیق القلب بھی ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ دل میں خوف کھا گئے کہ جو میرا معجزہ تھا وہی انہوں نے کر دکھایا۔ دوسرا، اگر ہم بے ادبی والا معنی لیں تو یہ ہے کہ وہ رسیاں دے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے کہ بھئی یہ کیا انہوں نے کر کے دکھا دیا ہے، اب میرا کیا بنے گا؟ ظاہر ہے یہ تو ایک بعید ہے معنی۔ جو میں نے پہلا معنی بیان کیا، بعض لوگوں کو اس میں بھی گستاخی نظر آئے گی، لیکن اسی کے اندر آپ کے عقیدے کی سچائی چھپی ہوئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت تک بھی یہ نہیں پتا تھا کہ اب اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہونا ہے۔ بھائی موسیٰ علیہ السلام تو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ انہوں نے بھی یہ دکھایا، میں بھی دکھا دوں گا، زیادہ تر کہ جدہ وڈا ہویا وہ جیت گیا، ٹھیک ہے۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے دماغ میں بھی نہیں تھا کہ جو اس لاٹھی سے اژدھا بنے گا وہ ان کی رسیوں کو جو بظاہر سام نظر آ رہی ہیں نگل جائے گا۔ اینڈ رزلٹ ان کو پتا ہوتا اگر تو وہ خوف نہ کھاتے۔ آپ خود سوچیں نا، اگر ان کو یہ کانفیڈنس ہوتا کہ میں بھی آسا پھینکوں گا 2 منٹ میں، ان کو جس طرح مجھے کانفیڈنس ہوتا ہے کہ ہاں لے آؤ ذرا کوڑا نے دما لی دیس،
ہوں میں تھوڑا رفع دین سٹارٹ کرانا. ہم گھبراتے ہیں, خوف کھاتے ہیں, کوئی ہمیں گھوڑوں کے دموں والی حدیث دکھائے, ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہی ٹرننگ پوائنٹ ہے جب ہم بتائیں گے کہ یہ اسلام پھیرتے وقت ہاتھ اٹھانے کا ذکر تھا, اس بندے نے یہی سے رفع الیدین شروع کر دینا ہے, یا نہ بھی کیا اس کی درگڑ تو ہم بنائیں گے. اب ہونا تو چاہیے تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اگر یہ بات پتا ہوتی کہ میرے اس لاٹھی نے ان کے ساری رسیاں کھا جانی ہیں, تو وہ تو بڑے خوش ہوتے, دل میں خوف تو نہ کھاتے. وہ کہتے آئے ہو نا ان قابو تک کو نہ کرنا کیا. اس کا مطلب ہے ان کا کوئی اختیار نہیں تھا اس معجزے کے اوپر. یہی معجزے اور کرامت کے حوالے سے ہمارا عقیدہ ہے کہ جو دکھا رہا ہوتا ہے اس کے کوئی اختیار میں نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ جتنا چاہتا ہے, جس کے لیے چاہتا ہے, وہ جاری فرما. خوف اس لیے کھایا نا جی. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تو اس خوف کا ذکر نہیں کیا, لیکن سورہ طٰہٰ کے اندر باقی سورتوں میں ذکر کیا. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ, تو اس وقت ہم نے موسیٰ کو وحی کر دی. اب یہ وحی کی ضرورت اسی لیے پیش آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پتا چل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے, اب ان کو تسلی دے. ورنہ آلریڈی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ تو اذن دیا تھا کہ وہ لاٹھی پھینک دیتے, مان جاتا. تو کیا وحی کی, ان القی عصاک, کہ پھینک تو بھی اپنا عصا. فاذا ہی تلقف ما یأفکون, تو وہ فوراً نگلنے لگا جو فریب انہوں نے بنا رکھا تھا. جیسے ہی انہوں نے پھینکا تو وہ صرف ان کی تو رسیاں صاف نظر آئی نا, کچھ کر نہیں رہی تھی. انہوں نے جب پھینکا تو وہ سارے کے سارے ان کو نگل گئے. تو اب یہ ایک ڈومیننسی تھی کہ یہ پریکٹیکلی اگر سپوز جادو بھی تھا تو یہ والا جادو جیت گیا جس نے دوسرے کو ختم کر دیا. عام لوگوں نے تو یہی سمجھا ہوگا کہ یہ چھوٹا جادوگر اور وہ بڑا جادوگر. فرعونیوں نے یہی سمجھا. یہ نہیں ہوا کہ ساروں نے وہاں پہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. لیکن جادوگروں کو پتا چل گیا کہ یہ جادوگر نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو نظروں کا دھوکہ تھا, اور جو کچھ موسیٰ علیہ السلام کے اس عصا نے کیا وہ فزیکل کر دیا تھا, کیونکہ وہ رسیاں کھا گیا. اس کے بعد دوبارہ موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا, وہ عصا بن گیا, وہ ساری چیزیں غائب ہو. یہ ایک پریکٹیکلی کر کے دکھا دیا. نظروں کے دھوکے میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سانپ پھینکے, رسی بن جائے, رسی سانپ غائب تو نہیں ہوگی نا, کوئی فزیکل چیز تو وہاں پہ موجود ہی رہے گی نا. لیکن وہ فزیکل چیز بھی کھا گیا, تو کھانے والا ظاہر ہے کہ وہ پھر فزیکلی اس چیز کو غائب کر رہا ہے. یہ کوئی کیمرے کا کمال تو ہے نہیں ہے. آج تو ہو سکتا ہے ڈیوڈ کاپرفیلڈ یہ کر لے گا سب کچھ, لیکن وہ کیمرے میں آپ اس کو اس طریقے سے ایڈجسٹ کرتے ہیں, فزیکلی نہیں ہوا ہوتا. اسٹیچو آف لبرٹی غائب کر دیا, ٹرینیں غائب کر دی, بوئنگ جہاز غائب کر دیا. کیمرے کا سارا کمال ہوتا ہے. پچھلے دنوں میری ویڈیو بھی ریکارڈ ہوئی ہے جب مفتی منیور رحمان صاحب نے میرے بارے میں مضمون لکھا کہ یہ کشف اور کرامات اور معجزات کا منکر ہے. اپنی طرف سے چیزیں بنا کے, ہم نے معجزوں کا کیوں منکر ہونا ہے؟ آپ نے جو کہانیاں کرائی ہیں ہم ان کے منکر ہیں. جو قرآن و سنت میں ثابت ہیں چیزیں, معجزات انبیاء کے, ہم مانتے ہیں, ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو وہ جادوگر تو سمجھ گئے, اور یہ ایک نیچرل چیز ہے کہ جو بھی جس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہوتا ہے نا, اسے یہ پتا ہوتا ہے کہ اس فیلڈ میں زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے. یعنی آج سائنس جس عروج پہ پہنچ چکی ہوئی ہے, ہمیں پتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم سائنس سے کیا کر سکتے ہیں. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کے آنکھ کے ڈھیلے ہم نکال لیں اور اس کی جگہ ہم یہاں مٹی رکھیں اور ہاتھ پھیریں تو آنکھ بن جائے گی. اگر یہ کوئی کر کے دکھا دیتا ہے تو ظاہر ہے یہ پیغمبر کر سکتا ہے یا خدا کر سکتا ہے, تیسرا تو کوئی بندہ نہیں کر سکتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرتے تھے نا. آج بھی یہ میڈیکل سائنس کے ذریعے یہ چیز پاسبل نہیں ہوتی. اسی طریقے سے میڈیکل سائنس ہڈی کو جوڑنے کے لیے آپ کو وہ سیدھا کر کے اس کے اوپر پلستر باندھ دیں گے, لیکن بہرحال اس کا جو کیورنگ پیریڈ ہے 6 سے 8 یا 10 ہفتے, اس کے بعد یہ کچھ نہ کچھ اس کا جوائنٹ بنے گا. یہ تو امپاسبل ہے کہ کسی آرتھوپیڈک سرجن کے پاس آپ پنڈلی کی ٹوٹی ہوئی ہڈی لے جائیں اور وہ کہے جی صاحب لات سیدھی کرو, ہاتھ پھیرے اور بالکل دوبارہ سے وہ کھڑا ہو جائے. اگر یہ ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ دیکھنے والوں کو پتہ چل جائے گا, بلکہ سب سے پہلے تو وہ ڈاکٹر کلمہ پڑھ لے گا کہ یار یہ بندہ جو ہے نا وہ کوئی عام انسان نہیں ہے, ایسا پاسبل ہی نہیں. جادو میں بھی کچھ پاسبل نہیں ہوتا, آپ کی نظروں پہ دھوکہ کیا جاتا ہے. لیکن ونس جب ایک بندے کی ہڈی جڑ گئی اور وہ چلنا شروع ہو گیا تو اب یہ جادو تو نہیں ہے, یہ تو فزیکلی وہ چل رہا ہے نا, اس کو تو نہیں آپ کہہ سکتے جادو ہے.
بس وہی بات ہے کہ جادوگروں کو پتا چل گیا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، کیونکہ جادو سے یہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہر فیلڈ کا ایکسپرٹ اپنی فیلڈ کے ایپیکس کو، چوٹی کو جانتا ہے کہ اس سے اوپر آگے جانا ناممکن ہے۔ وہی ہوا، فوقع الحق، تو ثابت ہو گیا حق، وبطل ما كانوا يعملون، اور باطل ہو گیا وہ تمام جو ان جادوگروں نے کیا۔ فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرین، تو فرعونی مغلوب ہو گئے اور وہاں بھرے مجمع میں ذلیل و خوار ہو گئے لوگوں کے سامنے۔ کیا عزت رہ گئی تھی مجھے بتائیں آپ پلے؟ اتنی محنت سے اتنے ہائی ریٹس کے اوپر بندے ہائر کیے، ٹھیک ہے، اور ایک بندے نے جناب اب ہونا چاہیے تھا، اب کرتا نا مقابلہ۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، تو گرا دیے گئے جادوگر سجدے میں۔ اب یہ گرا دیے گئے ان معنوں میں ہے کہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں رہا، بے اختیار جسے کہتے ہیں نا، وہ گر پڑے سکتے۔ قالوا آمنا برب العالمین، اور کہنے لگے ہم تو ایمان لے آئے اس رب پر جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، رب موسیٰ و ہارون، جو رب ہے موسیٰ کا اور ہارون کا۔